گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر نے آئندہ 2 ماہ کے لیے شرح سود میں 1% اضافے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں مزید مہنگائی بڑھنے کا امکان ہے۔ کراچی میں گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% اضافہ کر دیا ہے۔ ان دا نیئر ٹرم، جس سے مراد ہے اگلے 1، 2، 3 مہینوں میں جو قیمتیں ہیں ان پہ ایک ون ٹائم اضافہ ہونے کا کچھ امکانات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بجٹ میں یوٹیلیٹی پرائسز، گیس، بجلی اور کچھ اور جو میجرز ہیں جس کی وجہ سے ایک دفعہ قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اس کی وجہ سے بھی تھوڑی سی جو ایکسپیکٹڈ انفلیشن ہے اس کے بڑھنے کے امکانات ہیں۔ رضا باکر نے کہا کہ مہنگائی کی شرح ہمارے اندازے سے کچھ زیادہ ہے اور اوسط مہنگائی بھی کچھ بڑھنے کا امکان ہے۔ ہماری پروجیکشن یہ ہے کہ فسکل ایئر کے سیکنڈ ہاف میں جو انفلیشن ریٹ ہے وہ کم ہوئے گا، اور جو اگلا فسکل سال ہے جو جون 2020 میں شروع ہوگا اس میں ہماری یہ پروجیکشن ہے کہ انفلیشن کافی حد تک نیچے آئے گی۔ There will be a noticeable decrease in inflation in fiscal year 21 because یہ جو ون ٹائم ایفیکٹس ہیں جو انفلیشن جنہوں نے انفلیشن کو بڑھایا ہے وہ اس میں سے نکل جائیں گے۔ رواں مالی سال اوسط مہنگائی 11 سے 12% رہ سکتی ہے۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ شرح سود میں اضافے کی وجہ سے ملک میں مہنگائی کی نئی لہر آئے گی۔ اکانومی جو ہے ابھی وہ ایک تھوڑے سے سافٹ پیچ میں جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ریئل انٹرسٹ ریٹس تھوڑے ہونے چاہیے تاکہ آپ اکانومی کو دوبارہ ایک اسٹرانگ پیچ میں لے آئیں۔ یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ کافی سارے اینالسٹس اس پوائنٹ کو کافی غور سے دیکھتے ہیں کہ ریئل انٹرسٹ ریٹس کیا ہیں اسٹیٹ بینک کے، جن کی بیسس پہ وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کو جو پوائنٹ ہے وہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ریئل انٹرسٹ ریٹس جو ہم لیتے ہیں وہ کوئی ایک فکسڈ نمبر نہیں ہوتا۔ اگر ہمارا یہ خیال ہو کہ سکلکل کنڈیشن سے، مثلا جو اکانومی کی سائیکل ہوتی ہے، کبھی ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے، کبھی ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے، تو اگر لانگ رن ایوریج کے لحاظ سے اگر ایکٹیویٹی کم ہوئی ہے تو پھر ہمیں ریئل انٹرسٹ ریٹس کو کم ٹارگٹ کرنا چاہیے۔ شرح سود بڑھنے سے سب سے زیادہ نقصان خود حکومت کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ حکومت اپنے خسارے کو پورا کرنے کے لیے بینکوں سے قرض لے رہی ہے اور بلند شرح سود سے حکومت کو سود کی ادائیگیوں کی مد میں اضافی 350 ارب روپے ادا کرنا پڑیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں بلیو کریں کہ یہ جو اقدامات ہو رہے ہیں یہ ہمارے مسائل کو حل کریں گے۔ جو یہ سوال ہوا خاص کر ایکسچینج ریٹ کی سائڈ سے اور ایکسٹرنل کی سائڈ سے، دیکھیں اس سوال کا جواب بیسٹ آپ کو ملے گا اگر آپ فیکٹس جو ہیں ان کو اپنے سامنے رکھیں اور کسی کے وعدے پہ نہ جائیں۔ اب فیکٹس یہ ہیں، آئی تھنک آپ اس بات پہ اتفاق کریں گے کہ جو ہماری ایکسٹرنل جو پریشرز آئے ہوئے ہیں وہ اس کی ایک بنیادی وجہ ہمارا ایکسٹرنل ڈیفیسٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے۔ جس طرح یہ ڈیفیسٹ بڑھتا گیا اس طرح ہمیں فارن ایکسچینج کی مارکیٹ میں دقتیں آنی شروع ہو گئیں۔ یہ کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس جو تھا تقریباً 0 ہوتا تھا اور بڑھتے بڑھتے یہ منتھلی 2 بلین کا ڈیفیسٹ ہو گیا، جو کہ ہسٹوریکلی انپریسیڈنٹلی لارجسٹ اماؤنٹ ہے، کبھی ہماری تاریخ میں اتنا ہوا نہیں۔